ہیلدی باؤنڈریز میں آپ نو اور یس کہہ سکتے ہیں، اور آپ اس چیز کے ساتھ بھی اوکے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی نو کہہ دے، یعنی کہ اگر آپ کسی کو نو کہہ رہے ہیں، تو اگر آپ کو کوئی نو کہہ دے، آپ نے کسی سے کوئی ریکویسٹ کی ہے اور انہوں نے کہا کہ نہیں مانی جا سکتی، تو دین یو آر اوکے ود اٹ. پھر آپ اس پہ ٹینٹرم نہیں تھرو کرتے، پھر آپ اس پہ غصہ مسا نہیں کرتے، پھر آپ اس پہ یہ نہیں کہتے کہ آپ کو میں پسند ہی نہیں ہوں یا آپ میرے خلاف ہیں، یا اس طرح کی چیزیں آپ پھر نہیں کہتے. اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ، یہ بڑی کامن ہے پیشنٹ سے یہ باتیں سننا. اگر ہم ان کو کسی چیز پہ نو کہتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ وی آر اگینسٹ دیم، حالانکہ وہ نو جو ہے وہ ان کی بہتری کے لیے کہا جا رہا ہوتا ہے. فرمائشی پروگرام چل رہے ہوتے ہیں، اس کو روکنا ہوتا ہے نا ہم نے ابھی، کیونکہ یہاں پہ علاج پہ فوکس کرنا ہے یا فرمائشی پروگرام کرنا ہے. تو ہیلدی باؤنڈریز جن کی ہوتی ہیں وہ بہت کلیئرلی یس اور نو کہہ سکتے ہیں صحیح چیزوں پہ، اور اگر ان کو بھی نو سننے کو ملے تو وہ آرام سے سن بھی لیتے ہیں، وہ کچھ نہیں کہتے. دے ریسپیکٹ ادر پیپلز اوپینینز اینڈ دیئر باؤنڈریز. دوسری چیز ہے کہ یو ہیو اے اسٹرانگ سینس آف آئیڈینٹی، یو ریسپیکٹ یور سیلف. جن لوگوں کی پور باؤنڈریز ہوتی ہیں وہ سیلف اپنے آپ کی رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں. دے لیو فار ادرس، دے ڈونٹ لیو فار دیم سیلفس. ہیلدی باؤنڈریز والے لوگ جو ہیں وہ سب سے پہلے اپنی رسپیکٹ کو مینٹین کرتے ہیں، پھر وہ کسی کو کرتے ہیں. یعنی کہ وہ کسی کو یہ الاؤ نہیں کرتے کہ ان کو کوئی ڈس رسپیکٹ کر جائے. یعنی کہ اگر آپ کو ابھی کوئی آئے ادھر اور آ کے کچھ کہہ کے چلا جائے اور آپ کچھ بھی نہ کہیں اس پہ، تو آئی وڈ سے کہ یو ہیو اے انہیلدی باؤنڈری. Why? Because someone disrespected you and you allowed them to do it. Self love, self respect یہ چیزیں. لیکن اگر آپ اپنے لیے اسٹینڈ اپ کریں اور آپ ان کو کہیں کہ دیکھیں یہ آپ نے جس طریقے سے مجھ سے بات کی ہے یہ بالکل مناسب طریقہ نہیں ہے، اسرٹ کریں ان کو، تو آئی وڈ سے کہ یو ہیو اے ہیلدی باؤنڈری. پھر یہ ہے کہ یو آر ریسپانسبل فار یور اون ہیپینیس اینڈ فلفلمنٹ اینڈ یو الاؤ ادرس ٹو ڈو دا سیم. اگر انگزائٹی ہوتی ہے تو انگزائٹی کی مینجمنٹ ٹیکنیکس ہیں، اس پہ ریلائی کرنا شروع کریں. اسکلس پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں وہ زیادہ بہتر ہے بجائے کہ کسی اور چیز پہ جو کنسسٹنٹ نہیں ہے. ادر پیپل، فوڈ، یہ جتنی بھی چیزیں دے آر ناٹ کنسسٹنٹ. ان پہ ڈپینڈنسی کریٹ ہوگی، آپ رکتے نہیں ہیں، پھر آپ بڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر کو ڈپینڈنس آ جاتی کسی ایک پرسن پہ، پھر مسئلے اور بڑھ جاتے ہیں. اسکلز جو ہیں اس پہ ڈپینڈنس جو ہے وہ کنسسٹنٹ رہتی ہے، بیکاز دے آر آلویز باؤنڈ ٹو ہیلپ یو، دے آلویز ول ہیلپ یو. انگزائٹی مینجمنٹ میں واک، ایکسرسائز، ڈرنکنگ واٹر، ٹاکنگ ٹو سم ون، ڈیپ بریتھنگ، مائنڈفلنس، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہمیشہ آپ کو ہیلپ کریں گی. کبھی بھی ایسا پوائنٹ نہیں آئے گا کہ آپ کو ہلکا سا بھی ہیلپ نہ کریں. تھوڑی سی بہتری ضرور لے کے آتے ہیں، کنسسٹنٹلی پریکٹس کرتے رہیں تو اور بڑھ جاتا ہے. ان چیزوں پہ زیادہ ریلائی کریں بجائے کہ کسی ایک ایسے پرٹیکولر پرسن پہ جو آپ کو اچھا محسوس کرائے. پھر تو وہی بات آ گئی نا کہ انہیلدی باؤنڈری ہے کہ ہم دوسروں پہ ریلائی کر رہے ہیں زیادہ، کہ وہ ہماری ہیپینس کا سورس بنے، ہم خود نہ بنے. حالانکہ ہیپینس تو ہمارے اندر سے نکلنی چاہیے. لاسٹ یہ ہے کہ یو آر ایبل ٹو آسک فار ہیلپ وین یو نیڈ اٹ. ہیلدی باؤنڈری کے لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ان کی ویکنیسز کیا ہیں، تو جب ان کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے وہ ہیلپ لے لیتے ہیں. اور جو یہ چیزیں ہیں یعنی کہ جن کی انہیلدی باؤنڈری ہوتی ہے وہ دوسروں کے اوپینین اور اس پہ آئیڈیاز پہ زیادہ جو ہے ریلائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنا کوئی انپٹ نہیں دیتے. مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ خود ٹرائی کرتے ہیں، جب نہیں ہوتا دین دے آسک فار ہیلپ. انہیلدی باؤنڈری والے لوگ جو ہیں وہ شروع دن سے ہی ہیلپ نہیں لیتے، یعنی کہ وہ پہلے ہی اگلے پہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں. دے آر ناٹ سو اسٹرانگ، یعنی کہ وہ کہتے ہیں آپ نے جیسے کرنا میں کر لوں گا، آپ جیسے مجھے چلانا چاہتے ہیں میں چل لوں گا، آپ کہتے ہیں جو آپ کو پسند ہے وہ میں کر لوں گا، ایسی چیزیں کرتے ہیں. تو انہیلدی باؤنڈریز جو ہیں وہ ٹوٹلی اپوزٹ ہوتی ہیں اس کی. وعلیکم السلام. تو آپ کسی کو نو نہیں کہہ سکتے بیکاز آپ ریجیکشن کے لیے افریڈ ہوتے ہیں. آپ رشتہ نہیں خراب کرنا چاہتے، آپ چاہتے ہیں کہ رشتہ اچھا چلتا رہے، تو آپ کہتے ہیں کہ چلے میں نے نو نہیں کہنا، یس مین بن جاتے ہیں. آپ کی آئیڈینٹی اگلوں کے مطابق ہو جاتی ہے، اگلا جیسا چاہتا ہے ویسے ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کے پاس یعنی کہ کوئی بیلنس آف پاور یا رسپانسبلٹی نہیں ہوتی اپنے ریلیشن شپ میں. یو ٹیک آن ادرس پرابلمس ایز یور اون، یو لیو فار ادر پیپلس پرابلمس. یعنی کہ آپ اپنی پرابلمس جو ہیں وہ اگلے کی، اپنی پرابلمس کو چھوڑ کے اگلے کی پرابلمس کو زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے مسئلے ہیں. چیز ہوتی ہے کہ یہاں سے پھر انیبلنگ نکلتی ہے کہ پھر اگلے کی پرابلم اپنی پرابلم سمجھ کے ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں. ایکسیڈنٹ اگلے کا ہوا ہے لیکن گاڑی ہم ٹھیک کروا رہے ہیں. فالٹ اگلے کا تھا کہ وہ ڈرنک ڈرائیونگ کر رہا تھا. جیل میں اگلا بندہ گیا بیکاز وہ
اس کی وجہ سے نشوں کی وجہ سے پکڑا گیا ہے تو ہم کسی طریقے سے جو ہے ان کو بچا رہے ہیں, ہر طریقے سے جا کے ان کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. وی آر گوئنگ ٹو اینی لینتھ پاسبل. اور رشتہ جو ہے کسی کا اپنے نشوں کی وجہ سے خراب ہوا ہے, لیکن وی میک اٹ آر پرابلم اور اس کو فکس کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم. اور اگر آپ طریقے سے فکس کرتے ہیں, صحیح طریقے سے ہم فکس نہیں کر پاتے, یعنی کہ آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کرواتے, اگلے کو کہتے ہیں یا تو تم بینڈ ہو جاؤ یا اپنے کو کہتے ہیں کہ تم بینڈ ہو جاؤ, اس طرح کی چیز ہم کر رہے ہوتے ہیں. یو شیئر پرسنل انفارمیشن ٹو سون, بہت جلدی چیزیں بتانا شروع کر دیتے ہیں. یو ہیو ہائی ٹالرنس فار ابیوز اینڈ ڈس ریسپیکٹ, یور وانٹس نیڈز اینڈ فیلنگز آر سیکنڈری ٹو ادرس, اور یو ریلائی آن ادر پیپلز اوپینینز اینڈ آئیڈیاز, اگلوں پہ ریلائی کرتے ہیں. تو اگر آپ نے باؤنڈری سیٹ کی ہے تو آپ کا کام ہے اور اگلے کا کام ہے کہ وہ مینٹین کریں ان چیزوں کو. اگر اگلے نے آپ کے لیے باؤنڈری سیٹ کی ہے تو سملرلی وہی ہے کہ آپ کا بھی کام ہے اس باؤنڈری کو مینٹین کریں. اگر کسی نے کہہ دیا ہے کہ ان کو کوئی ایک پرٹیکولر فریز یا کوئی ایک پرٹیکولر چیز نہیں پسند, دین اٹ از اپون یو کہ آپ رسپیکٹ کریں اس چیز کی اور آپ وہ کام نہ کریں یا آپ وہ فریز نہ کہیں. سملرلی اگلے بندے کا بھی یہ کام ہے کہ وہ یہ چیز کرے. تو اور اپنی جو باؤنڈریز ہیں ان کو بھی آپ مینٹین کریں. یہ ایک جو ہے ڈپکشن ہے کہ باؤنڈریز ہیلدی اور انہیلدی کیسے ہوتی ہے. ہیلدی باؤنڈریز میں آپ اور آپ کی پرسنل اسپیس سیپریٹ ہیں, اگلے کی پرسنل اسپیس اور وہ سیپریٹ ہیں, مکسڈ نہیں ہے, کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے کہ یہاں سے اس حدود میں کراس نہیں کرنا, یہاں سے اس حدود میں کراس نہیں کرنا. وہاں پہ انکلیئر اور کوئی پرسنل اسپیس نہیں ہوتی, یعنی کہ وہ ایسا انمیشڈ ریلیشن شپ ہو جاتا ہے کہ جس میں بھی کچھ سمجھ ہی نہیں آتی. پھر جب ہم اس کو سیپریٹ کرنا شروع کرتے ہیں, جب سمجھ آتی ہے اور اس کو سیپریٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ ریزنٹمنٹس بننا شروع ہوتی ہیں. پھر وڈرال بھی ہوتا ہے, ریزنٹمنٹ بننا شروع ہو جاتی ہے, رنجش آ جاتی ہے کہ یہ پہلے تو نہیں تھا اب کیوں ہو رہا ہے. اینڈ اٹ فزیکلی, ایموشنلی, مینٹلی ایکچولی ہرٹس یو. بہت ٹیکسنگ بات ہوتی ہے یہ کہ کسی کے ساتھ آپ دوبارہ باؤنڈری کو ری اسرٹ کر رہے ہیں. مشکل بھی ہے, بہت مشکل ہے, امپاسبل سا ٹاسک لگتا ہے, ریٹیلیشن بہت آتی ہے, کیونکہ ان دونوں میں سے کوئی ایک پرسن جو ہے وہ باؤنڈری دوبارہ ری اسرٹ کرے گا نا, کیونکہ ایک بندہ سمجھے گا نا کہ بہت ہو گئی ہے تو اب ہم ذرا سیپریٹ ہو جاتے ہیں, تو اگلا بندہ سفر کرے گا. تو اس لیے ان تمام چیزوں سے بچنے سے بہتر جو ہے یہ ہے کہ ہم بیفور ہینڈ ہی ان چیزوں کو ڈسکس کریں. جیسے اب یہاں پہ آتے ہیں, انڈورز آتے ہیں, تو انڈورز میں آ کے باؤنڈریز بڑی خراب ہوئی ہوتی ہیں کیونکہ وہ کبھی سیٹ نہیں کی ہوتی, پیشنٹس کی اور آپس میں فیملی کی بڑی خراب ہوتی ہیں باؤنڈریز. پھر ان کو دوبارہ ری اسرٹ کرنا شروع کرتے ہیں, ریٹیلیشن آتی ہے, غصے نکلتے ہیں, ریزنٹمنٹس نکلتی ہیں, کامنٹس آتے ہیں کہ آپ اچھے ماں باپ نہیں ہیں, آپ ایسے ہیں, آپ ویسے ہیں, مجھے کنٹرول نہ کریں, میری زندگی کو نہ چلائیں, میں جو کرنا چاہتا ہوں مجھے کرنے دیں, یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں. پھر اور وہاں سے پھر ذرا کرائسس بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ونس یو پاسٹ دوز کرائسس, اچھے سے آپ مینیج کر لیتے ہیں اس کو, تو کلیئرلی ڈیفائنڈ ہو جاتی ہیں چیزیں کہ کس سے کیا ایکسپیکٹڈ ہے, کس کا کیا رول ہے, کس نے کیا کرنا ہے, کس نے کیا نہیں کرنا. یہ چیزیں ہو جاتی ہیں نا ڈیفائن, ایکسپیکٹیشنز بتا دی جاتی ہیں, پھر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا.